میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ان فوکس۔ معزز ساتھیوں، میں نے کل کے بلاگ میں کچھ باتیں کہی تھیں، آج وہ حرف برف ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے لکی رانی سرکس والوں نے مل کے سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایک تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ رولنگ پارٹی وہ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسرا، پھر میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں، انگلش کی کہاوت تو ذرا اچھی نہیں ہے تو میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہاتھ کھانا دیتا ہے اسی کو کاٹ لینا۔ تو انہوں نے بڑے زور سے جس ہاتھ نے ان کو کھانا دیا اسی کو کاٹ لیا، اور دوسرا جن لوگوں نے یہ مس ایڈونچر کیا تھا ملا کے، ان کے ساتھ شاید ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، بلکہ اب تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہاتھ کو چھوڑ کے نا ان کے ناک کو کاٹیں اور کھینچ کے ان کو زمین تک لے جائیں، تو تب میرے خیال میں اٹ وڈ سرو دم ایبسلیوٹلی رائٹ۔ دے ڈیزرو اٹ، دے ڈیزرو ایوری بٹ آف اٹ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں چیف جسٹس نے اور مختلف ججوں نے 19 مرتبہ ان سے پوچھا ہے کہ وہ خط کب لکھا گیا تھا، کہاں لکھا گیا تھا، کس کو لکھا گیا، 19 مرتبہ، اور 19 مرتبہ میں سے یہ ایک مرتبہ ہی بتا نہیں سکے۔ پھر انہی ججوں نے کہا تھا کہ ہم 5 جج تھے جنہوں نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا، تب تو تم نے مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اب تم 17 جج مانگتے ہو۔ پھر ایک چیف جسٹس نے بڑا میں نے خیز فکرہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ جو پہلے کل میں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو 8 جج 17 جج ہوں نا تو پھر 8 فیصلہ دیں گے جو وہ فیصلہ مانا جائے گا، یعنی کہ آدھے سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو میں نے جو کل بریف کیس کی بات کی تھی نا، چیف جسٹس صاحب نے بھی آج کھلے لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا جی کہ شاید آپ اپنی مرضی کے جج مانگ رہے ہیں، یعنی وہ جو 17 جج ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی مرضی کے ہیں، اس لیے آپ یہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی کنفرم ہو گئی۔ پھر 18ویں ترمیم میں پہلے انہوں نے یاد دلایا ان کو کہ 18ویں ترمیم جو تم نے زرداری کے ساتھ مل کے بڑے شوق سے کی تھی، اسی میں یہ کیا گیا تھا کہ پارٹی کا ہیڈ نہیں، پارلیمانی پارٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس میں پھر بات پھر وہیں ذرا تھوڑی تلخ ہو جاتی ہے، لیکن چلیں غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ داوڑ، جس کے بارے میں ہماری ایجنسیوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں جا کے یہ را کو ملتا ہے تو یہ بڑے فنڈنگ لیتا ہے، وہ کرتا ہے، آج پھر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب داوڑ جیسے لوگ، ایمل جیسے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ پھر اس میں ایم کے ایم کو آپ نے دیکھا ذلیل ہو کے رہ گئے وہ، یعنی ایم کے ایم کا وہ چہرہ انہوں نے اپنی طرف سے بٹھایا ہوا تھا جس کو شاید ہی پورے پاکستان میں آج تک کسی نے دیکھا ہو۔ ایم کے ایم کی ریپرزنٹیشن وہ نہیں تھی کہ جس کو پاکستان جانتا ہے، یہی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا۔ پھر ایمل ہے ایک بلوچستان کا، اس نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا پڑے گا، یعنی کہ بھوکلاٹ میں، جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا نا کہ خان نے کہا کہ سارے کے سارے باہر نکل کے آؤ، سارے اکٹھے باہر نکلو، جو تم کر سکتے ہو تم کرو تاکہ میں تمہارے راستے ہمیشہ کے لیے بند کرتا چلا جاؤں۔ اس نے کہا جی ٹھکانے لگانا پڑے گا، تو ٹھکانے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا۔ فضل الرحمان کو دیکھیں کہ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسا سیٹ اپ کر رہا ہے کہ سارے کے سارے خراب نہیں ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ غلیظ تو تھے ہی یہ، لیکن اب ان کے جسموں میں سے، ان کی روح میں سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اب لوگوں کے کانوں ناک تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ ان کی چہرے کی غلاظت، ان کے اندر چھپے ہوئے ابلیس اور شیطان واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے اس بےہودہ آدمی نے عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اس نے بات کی تھی، پی ٹی آئی کی کہ تتلیاں، ان کو یہ کہہ کے پکارا تھا۔ پھر اس نے کہا تھا جی میں زمین گرم کر دوں گا۔ کیا پدی کا شورا، خدا کے بندے تیری اوقات کیا ہے؟ مطلب کتنی سی کچھ تیری اوقات ہے جو اتنی بڑی باتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے کرک، جنوبی وزیرستان، ٹانک، وہاں پہ اسلحہ بے حساب ہے۔ جن علاقوں کو اس نے نام لیا ہے نا، اتفاق سے میں ان علاقوں کو جانتا بھی ہوں، اور کچھ میرے وہاں رہتے بھی ہیں، کچھ لوگ میرے رہتے بھی ہیں وہاں، رشتہ دار بھی کچھ رہتے ہیں وہاں پہ۔ یہ ذرا منہ نکالے جا کے، اگلا الیکشن آنے دیں۔ یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ مدرسے اور لوگوں سے چندے لے کے اور لوگوں سے لے کے کھا کے اس نے اپنے گھر اور محلات اور گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو جو اس نے لوٹا نا 6-6 8-8 لاکھ کی جو لسیاں اس نے پیں، اس کے علاوہ وہاں سے بھی یہ اس کا ذکر کرتا ہے، تو کبھی وہاں پہنچے، الیکشن کا زمانہ آئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کرک وغیرہ میں، جنوبی وزیرستان میں کیا ہوتا ہے۔ مریم نے ٹویٹ کیا ہے، مریم نے کہا جی، اس نے کہا جی کہ یور آنر، جناب والا محترم جج صاحب، آپ نے ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ پہلے میچ فکسنگ ہوتی تھی تو اب جو ہے وہ
بینچ فکسنگ ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں. ایک مجرمہ جس کو ضمانت اس لیے ملی تھی کہ باپ کی تیمارداری کرنی ہے، باپ بھی گھوڑا، وہ بھاگ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور جس بیٹی نے تیمارداری کرنی تھی وہ تیمارداری کے بہانے سے ابھی تک کھلم کھلا پھر رہی ہے، اور اس کی نہ آپ اس کو نہ مجرم ثابت کرتے ہو، نہ آپ اس کو بے گناہ ثابت کرتے ہو. اور ایک مجرمہ جس کو ضمانت پہ ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور اسی کے خلاف اتنی کھلم کھلا بات کر رہی ہے. تو بات پھر یہاں آ جاتی ہے کہ جو ہم لوگ ہیں نا، ہمارے جیسے لوگ ہیں، جو ہمارے مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، ہمارے لیڈر جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، وہی چیز ہم فالو کرتے ہیں. پاکستان کی 11 ہیں، 14 ہیں، 15 ہیں، پتہ نہیں کتنی 16 ہیں، یہ ٹٹوؤں کا ٹولہ، یہ لکی رانی سرکس، یہ علی بابا اور 40 چور، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے. ظاہر ہے ان کے فالوورز تو ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. تو جب وہ ان کو دیکھیں گے کہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو کل کو وہ بھی اسی قسم کی باتیں کریں گے. پھر جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، کبھی عدلیہ حرکت میں آتی ہے، کبھی FIA حرکت میں آ جاتی ہے. تو باٹم لائن یہی ہے کہ جن کے خلاف میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ان کے فالوور تو مجھ میں سے ہیں نا، عوام میں سے ہیں، میرے جیسے میرے بہن بھائی ہیں، سارے میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہیں، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے بزرگ ہیں. تو وہ انہیں کو فالو کرتے ہیں نا. جب وہ اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں گے تو اس وقت آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایک کے خلاف بھی، چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو، اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کرو. کہ اگر ان کو کچھ کہنے کا حق ہے تو پھر ہم عوام جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں بھی سب کچھ کہنے کا کھلم کھلا ہمیں بھی حق ہونا چاہیے. اس نے کہا جی بینچ فکس ہو رہا ہے تو میچ فکس ہو رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں لڑائی ہمیں بہتر لڑنے کے لیے آتی ہے. اس عورت کا مفروق الحال جو جیسے نہیں کہ جن کو کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے، عورتیں اور مرد جن کو جن پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس کو دورے پڑتے ہیں، پتہ نہیں مرغی کے پڑتے ہیں دورے، پتہ نہیں اس کو کس چیز کے دورے پڑتے ہیں، کہ وہ اس حالت میں، خاص سٹیٹ آف مائنڈ میں یہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے. لڑنا ہمیں بھی آتا ہے، تو کیا لڑے گی؟ مطلب کیا لڑنا آتا ہے تجھے؟ آج تک جتنی سہولت تجھے ملی ہے، تیرے باپ کو ملی ہے، تیرے پورے خاندان کو ملی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کیا شاید دنیا کی تاریخ میں کسی کو اتنے ٹیکنیکل انصاف اور اتنی سہولتیں نہ ملی ہوں جتنی باتیں تو کرتی پھرتی ہے. اور پھر کسی طرح کھینچ کے ستمبر تک لے جائیں. جب تک ہم یہ متھ نہیں توڑیں گے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، زیادہ پیچھے نہ جائیں، بھٹو تک آئیں. بھٹو نے جو الگ کو سپرسیڈ کر کے بنایا، پھر آگے چلتے جائیں. جس بندے نے بھی چیف آف آرمی اسٹاف اپنی مرضی کا بنایا، حتیٰ کہ یہ ساری کی ساری ٹریل کہاں تک آ جاتی ہے؟ عمران خان تک آ جاتی ہے. اس کو آج تک کبھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو نقصان ہی ہوا ہے. آپ ایک چیز کو پہلے اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہو، بٹھا لیتے ہو، پھر سارے کے سارے کاموں کے لیے اسی کے پیچھے جا کے بھاگتے ہو، تو پھر آگے سے آپ کو رسپانس ایسے ہی ملنا ہے کہ جیسا کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، جیسے یہ لوگ آپ کو رسپانس دیتے ہیں. ستمبر میں چیف آف آرمی اسٹاف لگانا اتنی بڑی بات آپ کے لیے کیوں ہے؟ مطلب میں اب تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ستمبر میں جا کے چیف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اتنی بڑی بات آپ کے لیے کیوں ہے؟ وہ ایک نارمیلٹی ہونی چاہیے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. اب ایک جج نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیے تھے عمران کے خلاف، تو راتوں رات وہ نا چند لمحات میں ویلن بن گیا تھا. وہی بندہ لگتا ہے کہ PTI کے حق میں دے دے گا، آج وہ راتوں رات ہیرو بن گیا، یا کل کو ہیرو بن جائے گا. جبکہ حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہونے ہی جا رہا تھا. لیکن جب میں نے آپ کو مسلسل میرے بلاگ اٹھا کے دیکھے تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی ساروں کی گردنیں پکڑ کے شکنجے کس کے ان کو ساروں کو ایک ہی لائن میں پروئے گا، ایک ہی تصویریں پروئے گا، اور پھر ان کے اوپر انگوٹھے مار کے ان کو کیسیاں دے گا اور ان کو کسائے گا. تو وہ ویسا کر رہا ہے. تو سارے کے سارے اگر ایک جیسے ہوں تو مجھے پورا یقین ہے کہ پھر ادارے جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے والا شخص صاف ستھرا ہے، یا اس کے ساتھ جمہور ہے، اس کے ساتھ عوام ہے، تو پھر سارے کے سارے اپنی اپنی لائن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر بات وہی آئے تھے مصر، امریکہ کا مصر سے زیادہ بڑا ٹٹو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مصر تک روس سے تیل خرید رہا ہے. اور تو اور آپ کے لیے حیرت کی بات ہوگی، سعودی عرب روس سے تیل خرید رہا ہے. یعنی اپنا وہ جو تیل ہے نا، وہ مہنگی قیمت پہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں بیچ کے اس سے پیسے کماتا ہے، اور اپنے ملک کے اندر جو تیل استعمال کرنا ہے کیونکہ 30% وہاں سے سستا مل رہا ہے نا، تو اپنا تیل مہنگا بیچ کے، اپنا تیل 100 روپے کا بیچ کے 30 روپے رکھ لیتا ہے، 70 روپے کا اس سے لیتا ہے اپنا روس سے. سعودی عرب لے رہا ہے روس سے تیل لے کے، تو اپنی استعمال کے لیے جو تیل لے رہا ہے وہ روس سے لے رہا ہے.
اب کیا سعودی عرب کا تعلق نہیں ہے امریکہ کے ساتھ؟ مصر سے بڑا ٹٹو، شاید اسرائیل سے ہی بڑا ٹٹو جو ہے نا وہ مصر ہے، وہ اس سے لے رہا ہے۔ اور تو ساری بات چھوڑیں، ایران کے اوپر بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو افغانستان جیسے ملک نے تجارتی معاہدہ کیے ایران کے ساتھ۔ یہ ساری کی ساری بات ہوتی ہے کہ جب آپ ویسے ہی لڑنے سے پہلے ہار مان لیتے ہیں یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو سارے کے سارے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں۔ ابھی ایک چیز کی ایک جو آج نئی ہوئی ہے، دو چیزیں آپ کو میں بتا دوں کہ ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ڈالر ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں یہ لوگ، جو آپ کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ڈالر کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ 228 کا لیا، 235 کا کر کے بیچ دیا، پھر اس کو 232 پہ لے کے آئے، پھر مارکیٹ سے اٹھایا، پھر اگلے دن اس کو 236 کا کر دیا، تو پھر اس کو بیچ دیا۔ تو اس کے ساتھ ویلتھ اکٹھی کر رہے ہیں، ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ آہستہ آہستہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ انڈیا کے 5 جہازوں کا اکٹھا خراب ہو کے ایمرجنسی لینڈنگ کراچی میں کرنا، گو کہ اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ 5 جہاز اکٹھے ایک مہینے کے اندر اندر خراب ہوتے ہیں اور کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہیں، تو مبینہ طور پہ یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا لے کے جا رہے ہیں، یہاں اترتے ہیں کراچی کیوں اترتے ہیں انڈیا کے جہاز؟ ڈالر لے کے جا رہے ہیں، ڈالروں کی بوریاں لے کے جا رہے ہیں، روپے کی بوریاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کبھی نہ کبھی یہ بات کھلے گی۔ آج میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ اس کو نہ اپنی نظر میں رکھیں، اور کبھی نہ کبھی یہ کھل کے بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ الیکشن کمیشن اب مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ بیچ میں پڑھیں گے تو عمران خان کا جو تھا نا مطالبہ، اس کے بیچ میں شاید آپ کو، شاید میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید عمران خان الیکشن کمیشن کے جو استعفے کا مطالبہ ہے شاید اس میں کچھ نرمی نظر آئے۔ اور پھر میں نے جب آپ کو کل یہ بات کہی تھی کہ یا تو ہیلتھ ایشو کی وجہ سے زرداری دبئی گیا ہے، اور یا پھر جو اوپر والی باتیں ہوتی ہیں، میں نے اشارہ بھی یہ کیا تھا اسٹیٹ لیول کی، تو چونکہ آپس میں اسے ڈرتے ہیں نا فلاں ایجنسی ریکارڈ نہ کرے، فلاں نہ کرے، تو کسی نہ کسی چکر میں ہو گیا۔ اگلے دن ان کا کھڑے ہونا، سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہو جانا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جانا، تو شاید اس نے مناسب نہیں سمجھا، اور کوئی کسی نہ کسی لیول پہ وہاں کوئی نہ کوئی چکر چلانے یا کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے گیا ہے، یا اس سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشن پہ راضی ہو جا اور سندھ کی حکومت کو توڑ دے۔ سب سے آخر میں بڑے دور کی بات کر رہا ہوں میں، 6 مہینے میں 8 مہینے میں جنوری فروری مارچ تک آپ دیکھو گے کہ جو کچھ مریم نواز کر رہی ہے اس کو شدید ترین لیش بیک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو کچھ اس نے کیا پچھلے 4 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں، اس کو کسی نہ کسی لیول پہ اس کی قیمت ضرور چکانی پڑے گی، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد ہو، چاہے یعنی جنوری کے بائی دا اینڈ آف جنوری یا جنوری تک جاتے جاتے فروری مارچ تک اس کو چکانا پڑے گا۔ اور آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ بائیکاٹ بھی کریں گے تو ہم اپنے فیصلے میں لکھ دیں گے کہ آپ نے بائیکاٹ کیا تھا، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ آفرین ہے ان ججوں کو کہ جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور جب سامنے انہوں نے دیکھا کہ لیول پلینگ فیلڈز ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ہمارے پیچھے جو کھڑا ہو جائے گا یا ہمارے پاس کوئی سپورٹ ہے، تو اس کے بعد پھر وہ وہی کرنے لگے ہیں کہ جو ان کو شاید بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی دیر آیت درست آیت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اس ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال کیا کریں۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔